بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اپنی اس ویڈیو کے ذریعے ہم یہ جانیں گے کہ پی پی ایس سی اردو لیکچرز کی تیاری ہم کہاں سے کریں اور کیسے کریں، کس طرح سے کریں، کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت کرنی ہوتی ہے اس ٹیسٹ کو کلیئر کرنے کے لیے۔ یوں سمجھیں 16 سال میں ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہوتا ہے وہ سب کچھ اس میں آ سکتا ہے۔ تو جو بعض اہم چیزیں اس کے لیے ریکمنڈ ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ایم سی کیوز وغیرہ ہیں، پاس پیپرز ہیں، اس پر بھی بحث کریں گے۔ سب سے پہلا آپشن کیا ہے؟ سب سے پہلے کمیشن کے تمام سابقہ پرچے پڑھیں اور ان کو ازبر کر لیں۔ جو مطلب پہلے پیپرز آتے رہے ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ دوسرا کیا ہے؟ پھر ایم اے اردو کا مکمل کورس باریک بینی سے پڑھیں۔ تیسرا آپشن کیا ہے؟ اردو ادب کی تاریخ کسی ایک مصنف کی لازمی پڑھیں۔ یعنی بہت سارے مصنف ہیں جنہوں نے اردو ادب کی تاریخ کو تصنیف کیا ہے، تو کسی ایک کی تاریخ کو لازمی پڑھیں۔ تاریخ جس میں پوری یعنی کہ جہاں سے اردو شروع ہوئی تھی، اردو کے معنی، اردو کو سب سے پہلے اس میں کیا کیا کچھ ہوا تھا وغیرہ وغیرہ جو ہوتا ہے، اینڈ تک اردو کی مکمل تاریخ۔ نمبر 4 اردو ادب کی تحریکیں از ڈاکٹر انور صدیق۔ نمبر 5 ادبی اصطلاحات از ڈاکٹر انور جمال۔ نمبر 6 بحر الفصاحت از نجم الغنی رامپوری۔ نمبر 7 میر غالب، اقبال اور فیض۔ ان پر سوالات آتے ہیں، ان کی شاعری، ان کی زندگی، ان پر لکھی گئی کتابوں کے نام اور ان سے جڑی ہوئی تمام چیزوں کا مطالعہ از حد ضروری ہے۔ میر غالب، اقبال اور فیض۔ نمبر 8 20ویں صدی کے اردو ادب پر آپ کی خصوصی نظر ہونی چاہیے۔ نمبر 9 یعنی کہ آج کے مشہور شعراء، مشہور ناول نگار، مشہور ڈرامہ نگار، یہ کہ اردو ادب کس صنف میں زیادہ ترقی کر رہا ہے، کس جانب گامزن ہے، وہ سارا کچھ۔ نمبر 9 عصری ادب، اردو زبان کے فروغ کے ادارے، رسائل، جرائد اور اہم شخصیات کے کارنامے بھی آپ کو پتہ ہوں، جیسے بچوں کا اسلام ہے، کچھ جیسے آج کل رسالے جاری ہوتے ہیں اور جو ان میں لکھتے ہیں ان کے اہم شخصیات کے کارنامے وغیرہ۔ نمبر 10 اصناف نظم اور نثر سے واقفیت ہو۔ نظم و نثر کی اقسام، ان کی معجد، پہلکار، پھر فروغ دینے والی ہستیاں کون کون تھیں، یہ سارا پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 11 ادباء کے اصلی نام پتہ ہوں۔ یعنی شاعر ہوتے ہیں وہ اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، بعض ٹائم ہمیں وہی یاد ہوتا ہے تو ان کے ہمیں اصلی نام یاد ہونے چاہیے کہ ان کا جیسے کس کا نام، غالب کا نام میرے خیال سے اسد تھا، تو اس طرح۔ نمبر 12 اردو قواعد جن میں ثنائے بدائع بھی شامل ہوں، ان پر اکثر سوال آتے ہیں۔ تشبیہ ہو گئی، استعارہ ہو گیا، یہ سارا کچھ اردو۔ نمبر 13 اردو تراکیب، روزمرہ محاورہ، ضرب الامثال پر گرفت مضبوط ہونی چاہیے۔ نمبر 14 حالات حاضرہ سے واقفیت کے لیے ٹی وی کا خبرنامہ، بلاغ نامہ۔ حالات حاضرہ سے واقفیت کے لیے پی ٹی وی کا خبرنامہ بلا ناغہ دیکھیں اور سنیں۔ نمبر 15 اخبار بینی کی عادت ڈالیں۔ نمبر 16 جب آپ لیکچرر بننے جا رہے ہیں تو پھر کچھ بھی پڑھیں یا سنیں تو اس نظریے سے سنیں کہ وہ چیز آپ کو ٹیسٹ یا انٹرویو میں کام آئے گی یا نہیں۔ نمبر 17 انٹرنیٹ سے اردو ادباء کے حالات زندگی ویکیپیڈیا پر پڑھے جا سکتے ہیں۔ یعنی ادباء کے حالات زندگی ہم نے پڑھنے ہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کا خاندان کیا تھا، انہوں نے شعر و شاعری کیسے شروع کی تھی۔ نمبر 18 ان سب چیزوں کو نوٹس کی شکل میں اپنے پاس محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ پاس نہیں بھی ہوتے تو انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ ضرور پاس ہوں گے۔ بار بار ٹرائی کریں اور پڑھتے رہیں۔